پیر ارچی جا اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کان یقول اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، اس حدیث کو بھی حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ نے اپنے اوپر لاگو کیا۔ حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ آپ وطر کو کبھی کبھار عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھا کرتے ہوتے تھے اور پھر کبھی اس وطر کو چھوڑ جاتے، حتیٰ کہ جب آپ بیدار ہوتے تہجد کے لیے تو تہجد کی وقت جو ہے وہ پھر وطر ادا فرمایا کرتے ہوتے تھے۔ اور آپ فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ تاخیر جو ہے نا، تاخیری وطر، جو وطر کو میں لیٹ پڑھتا ہوں، اسی لیے خواب بینم کے روزہ ہستم، جب بھی میں تاخیر کرتا ہوں نا وطر کو تو پھر میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسے بھی ایک حدیث شریف سے استنباط کیا ہوگا۔ وطر کو رات کے آخری پہر میں کیوں پڑھتے ہیں؟ اسی لیے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ مبارک فرماتے ہیں اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، اپنی نمازوں میں سے سب سے آخری نماز جو رات کی ہے اسے وطر رکھو، فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر به، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا امر فرمایا ہوا۔ آپ دیکھیں گے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی رکعتوں کی تعداد جو ہے نا وہ طاق عدد ہے، 13 یا 9 یا 7 یا اسی طرح، تو اس میں سے 3 رکعتیں جو ہیں نا وہ وطر کی ہیں، بقیہ جو ہے وہ آپ مبارک کی تہجد کی نماز ہے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہجد کی جو نماز ہوتی ہے ان کی تعداد، رکعتوں کی تعداد اکثر و بیشتر طاق عدد میں ہوتی ہے۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہوا ہے، وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال من خشی منکم الا يستقيض من آخر الليل فليوتر من اوله ومن طمع منکم ان يقوم من آخر الليل فليوتر من آخر الليل فإن قرأ القرآن في آخر الليل محظورة وهي افضل۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو یہ اطمینان ہو کہ میں رات کو اٹھ سکتا ہوں تو پھر اپنی وطر کو مؤخر کرے اور رات کو تہجد کے ساتھ اس وطر کو پڑھے، اور اگر کسی بندے کو یہ اپنے اوپر یہ اطمینان نہ ہو کہ میں رات کو اٹھ سکتا ہوں اور یا نہیں اٹھ سکتا تو پھر بہتر یہ ہے کہ وطر کو پہلے ادا کر لیا کرے۔ والوطر الی آخر اللیل لمن یثق بالانتباہ، مستحب ہے کہ بندہ وطر کو لیٹ پڑے جب رات کو وہ اٹھے تہجد کے لیے، اس بندے کے لیے جس کو یہ یقین ہو کہ میں اٹھ سکتا ہوں۔ ہمارے فقہ کی تمام کتابوں نے اس کو ذکر کیا ہوا ہے، خصوصی طور پر البحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 431 میں۔ تو آپ مبارک جو ہے نا وہ وطر پھر کبھی فوراً نماز کے فوراً بعد، عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھا کرتے ہوتے تھے اور کبھی آپ تہجد میں ادا کیا کرتے تھے۔